الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں 4 کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم نے اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کے طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، رب تعالی جل جلالہ روزے قیامت میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ہم پورا مہینہ اس ماہ مبارک کی دل و جان سے قدر کریں اور اس کے تقاضوں کو شرائط و آداب کے ساتھ پورا کریں۔ یاد رکھیں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، ذوق و شوق سے عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگ کر جلد سو جائیں تاکہ صبح سحری کے وقت اٹھنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب سحری کا وقت ہو جائے تو حشاش بشاش اٹھ جائیں، گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، وضو کریں، تہجد ادا کریں، بلکہ کوشش کریں کہ تہجد ہماری زندگی بھر کا معمول بن جائے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سحری ضرور کھائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے اور اس کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے۔ بچوں کو بھی سحری کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد اگر وقت باقی ہے تو تلاوت و قرآن کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، دعاؤں اور نماز کا اہتمام کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط بات کہہ بھی دے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش بھی کرے، تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ پورا دن اپنی زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کی حفاظت کریں۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، الزام تراشی، گالی گلوچ، گانے اور فضول گوئی سے پاک رکھیں اور نہ ہی زبان کے نشتر سے کسی کو دل دکھائیں۔ کسی کی حد تک بے عزتی اور رسوائی نہ کریں۔ آنکھ کو حرام امور سے بچائیں، کان کو خلاف شرع امور سے بچائیں، یعنی غیبت سننے، فضول گوئی اور نامحرم کی باتیں بلا وجہ سننے سے پاک رہیں۔ دل کو حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، تکبر، غرور اور بڑائی سے صاف رکھیں۔ باہمی رنجشیں دور کریں۔ کسی سے بول چال ختم تھی تو اس سے شروع کریں۔ قطع رحمی سے باز آئیں، صلہ رحمی کو عام کریں۔ آپ کے گھر، دفتر اور زمینوں پر جو ملازمین ہیں ان کے کام میں تخفیف کریں۔ تمام نمازیں وقت پر ادا کریں۔ افطاری تیار کرنے میں گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ان کو بالکل نہ ڈانٹیں، بلکہ اگر کبھی خلاف مزاج کوئی معاملہ سامنے آئے تو عفو زر سے کام لیں۔ افطار کرانے میں معمول بنائیں کیونکہ حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری قوم بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے۔ اپنی حاجات سے فارغ ہو کر سونے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ پورے دن میں جتنے اچھے کام کیے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور جو خلاف شرع کام سرزد ہوئے ان سے توبہ کریں، یعنی ندامت کے احساس کے ساتھ وہ کام فی الفور چھوڑ دیں۔ آئندہ نہ کرنے پر پکا عزم کریں۔ جلد سو جائیں تاکہ صبح جلد اٹھیں اور اپنے معاملات صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ رمضان مبارک میں صدقہ خیرات دل کھول کر دیں، زکوٰۃ ادا کریں، آخری عشرے میں اعتکاف بھی کریں۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں بہتر عمل اعتکاف ہے اور اگر اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے حوالے سے مستحقین کو ضرور یاد رکھیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ بیماری یعنی کرونا والی بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة